يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. مومنو، خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم دینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. O you who have believed, fear Allah and give up what remains due to you of interest, if you should be believers. And if you do not, then be informed of a war against you from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principle. Thus you do no wrong, nor are you wronged. And if someone is你们信道的人啊，如果你们是信道者的话，就要敬畏安拉，并放弃属于你们的剩余利益。278，如果你们不这样做，你们就从真主和他的使者那里得知一场针对你们的战争。但如果你悔改了，你就可以得到你的本金，因此你没有做错事，也没有受委屈。2比279，诺贝尔古兰经。اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہر آدمی دونوں کام کرتا ہے، لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، علم لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. کہیں سے بائنگ کرتا ہے، کسی کو سیل کرتا ہے تو کوئی اس کے کسٹمر ہے، کوئی وہ کسی کا کسٹمر ہے. تو وہ اپنے جو سپلائر ہیں ان کے ساتھ میں کیسے ڈیل کرتا ہے، پھر اپنے کسٹمروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے. سیم آدمی حج عمرے پہ جاتا ہے، پھر سیم آدمی کام پہ جاتا ہے، پھر سیم آدمی گھر جاتا ہے. تو وہ چاروں اینڈ سے اللہ ڈیٹا جمع کر کے پھر اس کا فائنل کرے گا کہ یہ ادھر کیسا ہے، بیت اللہ میں کیسا ہے، مکی مسجد میں کیسا ہے، مدینے میں کیسا ہے، اور جو ہے وہ باقی معاملات میں یتیموں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں کیسے ہے، دوسروں کے ساتھ میں کیسے ہے. یہ سارا اللہ دیکھے گا. تو یہ قرآن کے حساب سے ہے، یہ ساری چیزیں لنک ہے. یہ سود کی جو آیت ہے اس کا مطلب یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو باقی کے جو حکم پورا جو دنیا میں مسلمان لوگ ہیں، اللہ مومن ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. اے ایمان والوں، تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں. تو یہ سارے حکم ہر انسان کو سمجھنے ہیں، پڑھنے ہیں، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے. خالی بینک والوں کا سود نہیں ہے، اور بھی معاشرے کے اندر جتنی خرابی ہیں، قتل، زنا، شراب، یہ سارا اس کے اوپر کوئی مطلب یہ سب حلال نہیں ہے، یہ بھی سب حرام ہے. یہ غیبت، یہ تجسس، یہ بدگمانی، اور یہ باقی جتنے بھی ہیں، یہ طلاقیں، یہ سب رشوت، اور یہ سب یتیموں محتاجوں مسکینوں کا حق کھا کے رشوتوں میں دے دیتے ہیں. یہ شرک کی نشانی ہے. تو ایک طرف اللہ ہے، اس کے اللہ کے حکم ہیں، وہ آپ پورے کریں گے تو اللہ نے جنت کا وعدہ ہے اور دنیا بھی صحیح کرے گا. دوسری طرف آپ ہیں، آپ کا دماغ ہے، شیطان شکل بدلی کر کے بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی، بھائی کی، باپ کی شکل میں، دوست کی شکل میں، اپنے دماغ اور دل کی خواہشوں کی سمجھ شکل میں آ کے آپ کو کسی نہ کسی طرح اللہ کی نافرمانی کروا دے گا. تو اب یہ انسان ہے، یہ تو اس نے اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، یہ اپنی خواہشوں پہ شیطان کی بہکاوے میں آ کے اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. تو پھر اللہ کی نافرمانی، اللہ کہہ رہا ہے مرے بھی تو نافرمان، یعنی کہ ایمان لائے بھی لیکن زندگی میں نافرمانی کرتے رہے تو مرے بھی نافرمان، تو پھر اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ صرف سود کا نہیں مسئلہ، سارے معاشرے کی جو برائی ہیں، پورا قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، آیتیں لنک ہیں، اس پہ نمبر ڈلے ہوئے ہیں. جیسے ہم لنک ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ میں، اور آخری آدمی جو آنے والا ہے، اور جنت دوزخ اور اللہ، یہ ساری چیزیں لنک ہیں. تو اب آپ اللہ کہہ رہے ہیں بعض حکم اللہ کے مانتے ہو، بعض کو انکار کر دیتے ہو، تو اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے. وہ آیت میں بعد میں ایڈ کر دوں گا، ڈال دوں گا نکال کے. تو اس کو آپ سمجھیں، خالی یہ سود کا حکم نہیں ہے، خالی زنا شراب کا نہیں ہے، قتل کا نہیں ہے، باقی بھی سارے حکم فرض ہیں اور اتنے ہی ہیں جتنا آپ حج اور عمرے کو اور قربانی کو.
جب اللہ کہہ رہے ہیں کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی سب اللہ کے لیے، تو قربانی آپ نے کی اللہ کے لیے، نماز پڑھی اللہ کے لیے، اور باقی یہ جینا مرنا آپ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، سمجھے نا، اور ادھر جائیں فائدہ ادھر جائیں نقصان ہے، تو کون جائے گا نقصان کی طرف؟ تو لہٰذا اس کو بیلنس کریں، اللہ کی بات سنیں تو یہ لائف کو بیلنس کرتا ہے، صحیح فیصلے کرواتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کا دل دماغ، آپ کے رشتہ دار دوست یار آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں گے، تو آپ کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، اور یہ سب چیزیں قرآن میں لکھی ہیں کہ یہ کرو گے تو پھر ایسا، یہ ایسا کرو گے تو ایسا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سود کے اوپر ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورہ توبہ پہ۔ سورہ توبہ میں مشرکوں کا، منافقوں کا، جنگوں کا ذکر ہے، اور سونا چاندی کا ذکر ہے، اللہ علماء کرام کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کو فرمایا 70 بار بھی بخشش مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ ہے، اس کو آپ ذرا سمجھ لیں، تاکہ سختی جو ہے وہ 9 نمبر کی آیت میں ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر سارے حکم پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ باقی جو کچھ سیکھا آپ کے آگے رکھ دیا، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ سن لے، سمجھ لے، اور جو نہیں وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں دیکھی جائے گی جو میرے نصیب میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہیں کہ یہ آپ جب سے پیدا ہوئے، جب یہاں مریں گے، یہاں دوائی، اس سے پہلے جو اللہ کو رجوع کر لے گا اور اللہ پہ ایمان لے آئے گا اور اللہ کی بات سن لے گا تو اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ جو نہیں مانے گا وہ اندھا دھن جیسے پیدا ہوا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا، تو پھر وہ اس کا انجام بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔